اللہ رب العزت کی نگاہ میں نماز کتنی زیادہ اہم ہے، نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ اندازہ یوں لگائیں کہ نماز پنجگانہ کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کر دیا، کون سی نماز کب پڑھی جائے گی، ظہر کب پڑھی جائے گی، عصر کی نماز کب، مغرب کی نماز کب، عشاء کی نماز کب، فجر کی نماز کب، کون سی نماز کب پڑھی جائے گی، اللہ نے وقت متعین کر دیا۔ اور وقت متعین کرنے کے بعد لوگ کہیں نماز سے غافل نہ ہو جائیں، باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ہر نماز کے وقت مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے، اور وہ اذان کیسے دی جائے گی، اللہ نے اذان کے کلمات کو بھی نازل کر دیا۔ نماز کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ نماز کے لیے باقاعدہ ابھی آپ نماز باقاعدہ شروع نہیں کیے، یہ ساری چیزیں نماز شروع کرنے سے پہلے کی ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کا بدن، آپ کا لباس، اور جس زمین پر، جس مصلی پر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کا کرنا بھی ضروری ہے، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا بھی کرنا ضروری ہے۔ اذان کے بعد، وضو کے بعد دعا کا پڑھنا بھی ضروری ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اور اس کے بعد جب باقاعدہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو دوبارہ اذان کی دوسری شکل دی جاتی ہے، یعنی تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ نماز بہت اہم چیز ہے۔ جس طرح سے ہمیں اگر پرائم منسٹر آف انڈیا سے ملنا ہو، ملاقات کرنی ہو، تو یہ روزانہ کے جو لباس ہے، اس لباس کو پہن کر ہم اس سے ملنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں کسی شادی وادی کی فنکشن کی پارٹی میں جانا ہو تو روزمرہ کے لباس اور روزمرہ کی خوشبو استعمال کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری نگاہ میں وہ فنکشن بڑا اہم ہے، ہماری نگاہ میں پرائم منسٹر آف انڈیا کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو جس چیز کی ویلیو جس انسان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے، وہ انسان اس کی تیاری بہت پہلے سے کر دیتا ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں کہ نوجوانوں کی شادیاں ہیں، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی شادیاں ہیں، اس شادی کی تیاری میری جوان بہنیں، میری جوان بیٹیاں، میرے جوان بھائی کتنے دن پہلے سے کرتے ہیں۔ ہم یہ شوز پہن کر جائیں گے، یہ کپڑا پہن کر جائیں گے، یہ جوتا پہن کر جائیں گے، ایسا ہمارا کرتا ہوگا، ایسا ہماری شیروانی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان کی نگاہ میں فلاں چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے سے پہلے پورا ایک شیڈول تیار کر کے رکھا۔ وضو کرنا، اذان دینا، وضو سے پہلے دعا، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے کلمات، اذان کے بعد کی دعا، بدن کی پاکی، مصلی کی پاکی، جگہ کی پاکی، اور اس سے پہلے آپ کو باقاعدہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آپ کو مسجد میں آ کر کے تکبیر بھی کہنا ہے۔ اور پھر مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے وہ بندہ جائے گا جو قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہو، اور موجودہ مصلیوں میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا اس کے پاس علم ہو۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نماز کوئی عام چیز نہیں، اس مسئلے کو ہلکے میں لینے والا یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور اس کا اپوزٹ جو کفر ہے، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی سرحد ہے، اگر کوئی خندق ہے، اگر کوئی حد فاصل ہے، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز۔ یہ نماز اتنی زیادہ اہم ہے، یہ زیور اتنا زیادہ قیمتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سارے مسائل میں قرآن کا معاملہ ہوا، اللہ نے یا ایھا الناس کر کے خطاب کیا۔
چلو زکوٰۃ کا معاملہ ہوا، مومنوں سے خطاب ہوا، لیکن زکوٰۃ روزانہ فرض نہیں ہے، حج روزانہ فرض نہیں ہے۔ تو عید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو حاصل ہے، سب سے زیادہ علماء محدثین اور اسلاف کی نگاہ جس چیز پر مرکوز ہے وہ چیز نماز ہے۔ تو عید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی رکن نماز، تو نماز کی اہمیت کو ہمیں جاننا پڑے گا۔ اس زیور سے لوگ کہیں غافل نہ ہو جائیں، یہ قیمتی چیز کہیں بندے چھوڑ نہ دیں۔ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا نام لے کر کے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب نماز کا وقت ہو جائے، مؤذن پکار دے، مؤذن اذان دینا شروع کر دے، فاسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام کاج بند کر دو، وذروا البیع، سارے کام کاج بند کر کے مسجد کی جانب تمہیں دوڑ لگا دینا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے معاملے کو صاف کر دیا، ہر چیز کا ایک وقت ہے، دنیاوی چیزوں کا وقت اللہ نے متعین کر دیا، دین کی بات جب آئی اس کا بھی وقت متعین کر دیا، آواز لگا دی، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن کریم سے محبت کرنے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والو، اے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اگر تم اپنے نبی سے محبت کرنے میں سچے ہو، اگر قرآن سے آپ کا لگاؤ سچا ہے، تو اللہ کا فرمان سن لو، جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، جب یہ آسمانی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا جائے، تو سارے دنیا کے کام کاج بند کر کے تمہیں نماز قائم کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنا پیارا فرمان ہے، دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑنے کی بات اللہ نے کی ہے، اور ہاں وہ لوگ جو اذان کی آواز سن کر کے اپنے کام کو بند کر دیتے ہیں، جی ہاں، جو لوگ اذان کے کلمات کو سن کر کے اپنے کام کاج کو بند کر کے ذکر الہی میں لگ جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے ایسے بندوں کی باقاعدہ تعریف کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اے نماز سے لاپرواہی برتنے والوں، اے انسانوں سن لو، اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ بہت ہی محبوب ہیں، جب ان کے کانوں میں آواز اذان کی آتی ہے، اپنے سارے کام کاج کو بند کر دیتے ہیں، نماز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آؤ میں بتاؤں ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے، ہم کتنا بہانہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک بازار کی جانب جا رہا تھا، بازار میں جتنے لوگ سامان خریدنے والے ہیں، بازار میں جتنے لوگ سامان بیچنے والے ہیں، جو ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، سارے لوگوں نے جو خریدنے والے تھے اپنے سامان کو وہیں پر رکھ دیتے ہیں، جو بیچنے والے تھے اپنی دکان کو اسی کیفیت میں چھوڑ کر کے فوراً مسجد کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت سامان خریدنے کا نہیں، یہ وقت سامان بیچنے کا نہیں، اب یہ وقت اللہ کی عبادت کرنے کا ہے۔ نماز میرے عزیز ساتھیوں جسمانی راحت بھی ہے اور روحانی راحت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام تھے، ایک غلام آپ نے اپنے داماد علی کو دیا اور دوسرا غلام معاذ کو دیا، نصیحت کی، کہا علی اس غلام کو مارنا نہیں،
کیونکہ مجھے نمازی غلام کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ غلام جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہ غلام جب سے میرے پاس آیا ہے برابر یہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اس میں بدن کی راحت ہے۔ راحت اس طرح سے ہے، جو بیل کی طرح، جانور کی طرح 12 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کسی کا نوکر بن کے کام کرتے ہیں، جی ہاں لہجہ بڑا سخت ہو لیکن اس لہجے میں آپ کے لیے بڑا سکون ہے، تو آپ بیل کی طرح اور بیل گاڑی کی طرح کام کرتے ہیں، اس میں آپ کے لیے راحت اس طرح سے ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، کم سے کم آپ کو آدھا گھنٹہ موقع مل جائے گا آرام کرنے کے لیے اور اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے۔ آپ کسی کے یہاں غلامی کر رہے ہو، اذان ہو جائے بوس سے کہو یہ تمہاری غلامی کرنے کا وقت نہیں، میں مسلمان ہوں، اس میں ہم بوس کی نہیں، جو سب سے بڑا بوس ہے، جو شہنشاہ ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آؤ اس شہنشاہ کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک دو، نماز پڑھو، پھر میرے عزیز ساتھیوں نماز پڑھنے کے بعد جاؤ بوس کی غلامی کرو، جو چاہے دل میں وہ کرو، لیکن یہ جو 15-20 منٹ کا وقفہ ہوگا، آپ کے روح کو جو سکون ملے گا، آپ کے بدن کو جو توانائی ملے گی، آپ کے بدن کو جو طاقت کو سکون ملے گا، میرے عزیز ساتھیوں دنیا کے کسی بھی وقت میں آپ کو یہ سکون نہیں مل سکتا ہے، ذرا اندازہ کر کے دیکھو۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، اگر کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، کسی کے ماتحت میں اگر آپ ہیں تو کوشش کریں نمازی بن جائیں، آپ کی روح بھی پاک ہوگی، آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا اور آپ کے بدن کو بھی سکون ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اسلاف ایسے تھے، نماز اگر با جماعت چھوٹ جائے تو رو دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک جو محدث ہیں بیان فرماتے ہیں، سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی اتفاق سے با جماعت نماز، غور سے سنیے گا، نماز نہیں چھوٹی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، نماز کو چھوڑا نہیں ہے، ہوا یوں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، با جماعت نماز چھوٹ گئی، سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر کے رونے لگے۔ اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ اتنی بڑی نیکی سے میں محروم رہ گیا، اگر میں با جماعت نماز پڑھا ہوتا 25 درجہ مجھے حاصل ہو گیا ہوتا، اے اللہ میں با جماعت نماز ادا نہیں کر سکا۔ میرے عزیز ساتھیوں بار بار اللہ سے التجا کر رہے، رو رہے، اے اللہ صرف میری با جماعت نماز ہی نہیں چھوٹی ہے، بلکہ میں نے اپنے نام اعمال سے 2527 نیکیاں کم بھی کرا لی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ ایک وقت کی نماز اگر چھوٹتی ہے، غم اتنا ہے، پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ اب یہ نیکی مجھے کیسے مل پائے گی، اب وہ وقت واپس نہیں آنے والا ہے، صرف جماعت چھوٹتی ہے۔ آج ہم مکمل طور سے نماز سے لاپرواہی ہے، ایک دن کے اندر 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، ایک بھی نماز کی پابندی نہ نوجوان کر رہا ہے، نہ بزرگ کر رہا ہے، نہ گھر کی مائیں کر رہی ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنی زندگی میں اس قدر مست ہے، ایسا لگتا ہے رب کائنات نے ان کو اگر اہل حدیث بنا دیا ہے تو پورا جنت الفردوس ان کا انتظار کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہ نبی کا کلمہ پڑھ لیے تو انہیں کسی شریعت کی بات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں عبداللہ اور میں ایک اور اپنے سلف کا واقعہ بتاتا ہوں، عبید اللہ القواری رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں ایک مہمان آتے ہیں، مہمان جیسے آپ کے یہاں ہمارے مہمان آ گئے، بیچارے بزی ہو گئے، مست ہو گئے، مہمان کی مہمان نوازی، اب ان کی جو عشاء کی نماز تھی چھوٹی، جو صحابہ کا دور ہے، جو تابعین اور تابعین کا دور ہے،
اس وقت جو کھانا کھانے کا سسٹم تھا عشاء کی نماز سے پہلے کا تھا اور عشاء کے فوراً بعد سونے کا سسٹم تھا، اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے۔ بہرکیف مہمان کو کھانا کھلانے لگے، کھلاتے کھلاتے اتنا مہمان نوازی میں ویست ہو گئے، جب مہمانوں نے کھانا کھایا ہم مسجد میں آئے تو دیکھیں نماز ہی سب غائب، نماز جماعت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ القواری کہنے لگے اللہ میری عشاء کی جماعت چھوٹ گئی، میں عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکا، اللہ میں اب کیا کروں؟ میرے عزیز ساتھیوں مسجد میں بیٹھ کر کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے باجماعت نماز ادا کرنے والوں کو 27 درجہ نیکیاں تو زیادہ دیا کرتا ہے، اے اللہ میں تو 27 درجہ نیکی سے پیچھے رہ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں مسجد میں بیٹھ کر کے رو رہے، اللہ سے دعائیں کر رہے، اے اللہ میری عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے، اے اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے عزیز ساتھیوں عبید اللہ القواری رحمت اللہ علیہ اسی رات میں اسی وقت میں عشاء کی نماز 27 مرتبہ پیدر پہ ادا کیا، ایک بار مکمل طور سے عشاء کی نماز ادا کی، دوبارہ مکمل طور سے عشاء کی نماز ادا کی، تیسری بار مکمل طور سے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس طرح سے عبید اللہ القواری رحمت اللہ علیہ نے 27 مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے باجماعت نماز ادا کرنے سے 27 درجہ نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ سوچنے لگے اللہ اگر میں 27 مرتبہ یہ نماز پڑھ لوں گا تو شاید تجھے رحم آ جائے، اور جن لوگوں کو تو نے باجماعت نماز ادا کرنے پر جتنا نیکیاں دی ہے ہو سکتا ہو میرا پروردگار عالم مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ میرے عزیز ساتھیوں اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے عبید اللہ القواری نے ایک عشاء کی نماز کیا چھوڑی، اس کی قضا کرنے کے لیے عبید اللہ القواری نے 27 مرتبہ ایک ہی بار میں عشاء کی نماز ادا کر ڈالی۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، بندے سے قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر نمازی ہوگا تو اس کا معاملہ آسان کر دیا جائے گا، اگر بے نمازی ہوگا تو معاملات کو رخ کر دیا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے؟ کوئی بہانہ کرتا ہے ملک صاحب ہم کرانے کی دکان پہ رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کپڑے کی دکان پہ رہتے ہیں، ہزار بہانے صرف اس بات کے لیے کہ نماز نہ پڑھنا پڑے۔ رب نے ایک اتنا عظیم تعلق بنایا ہے اپنے بندوں سے ملاقات کرنے کے لیے، اور بندہ رب سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر ایک صحابی تھے، وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کا گھر اتنا دور تھا، اتنا دور کسی کا گھر نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا وہ بار بار نماز پڑھنے کے لیے اتنا دور سے آتے ہیں، اتنا دور سے آتے ہیں، ہم لوگ جب ان کو دیکھتے تھے ان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں ترس آ جایا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے کہا ایک تم گدھا خرید لو، اس گدھے پہ سوار ہو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے۔ وہ کہنے لگے اے لوگوں تم مجھے کہتے ہو کہ میں ایک سواری خرید لوں تاکہ مسجد میرے لیے قریب ہو جائے، تاکہ میرے پیر میں کوئی درد نہ ہو۔ اے مجھے مشورہ دینے والوں، اے سواری خریدنے کا مشورہ دینے والوں، سنو میری بات غور سے سنو، میں تو یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب آ جائے، ہاں میں یہ چاہتا ہوں جب میں وہاں سے
سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں اور میں جب نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں میں چاہتا ہوں اللہ میرے ہر قدم کا بدلہ میرے اعمال میں لکھ دے. میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ میرے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک گناہ مٹا دے. میں یہ چاہتا ہوں ہر قدم کے بدلے میں اللہ میرا میرے درجے کو بلند فرما دے. میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرے نام اعمال میں ہر قدم کے بدلے ثواب کو لکھ دے. میرے عزیز ساتھیوں، جب وہ صحابی یہ آرزو ظاہر کر رہے تھے اتنا دور سے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی خواہش کیا تھی اور اتنا دور سے پیدل نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں، ان کی تمنا کیا ہے، ان کی آرزو کیا ہے. جب انہوں نے اپنی آرزو کو ظاہر کیا، جب انہوں نے اپنے تمنا کو ظاہر کیا، اللہ کے رسول نے اسی مجلس میں کہا قد جمع اللہ ذلک کلہ. اے نماز کی طرف رکھنے والے میرے دوست، اے نماز کی پابندی کرنے والے، اے اتنی دوری سے مسجد نبوی میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنے والے سن لے، عرش والے نے تیری تمنا پوری کر دی ہے. تو مرتے دم تک جتنے بار تو اس مسجد میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھے گا، ہر قدم کے بدلے تیرا درجہ بلند کرے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ کو مٹائے گا. نماز پڑھنا مومن کا کام ہے. اللہ اکبر. اور نماز نہ پڑھنا شیطان کا کام ہے. نماز نہ پڑھنا کافر کا کام ہے. نماز نہ پڑھنا مشرک کا کام ہے. نماز منافق لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس منافق کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. او بے لاپرواہ نمازی سن، تو کیا سوچتا ہے تجھے لوگ نمازی کہیں؟ کیا سوچتا ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے؟ ارے ایسی نماز تجھے مبارک، ایسی نماز کا بدلہ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو جہنم میں ایک حصہ میں نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے. شیطان کا سرے سے جہنم، کافر کا سرے سے جہنم، مشرک کا سرے سے جہنم. ایک منافق بیچارہ نماز پڑھتا ہے لیکن لاپرواہی کے ساتھ، سستی کے ساتھ منچاہی نماز پڑھتا ہے. رب نے کہا ایسی نمازیں کے لیے ہم نے جہنم میں باقاعدہ ایک الگ کمرہ تیار کر رکھا ہے. اور مومن جو بیچارہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ نے کہا ایسوں کے لیے تو ہم نے جنت الفردوس تیار کر کے رکھا ہے. تارک نماز فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اے نبی اعلان کر دیجئے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کلمہ تو میرا پڑھیں گے لیکن نماز کی پابندی نہیں کریں گے. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اور وہ لوگ نماز کو ضائع کر دیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے. اے نبی اعلان کر دیجئے ایسے مسلمان جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، ایسے مسلمان جو نماز کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فسوف يلقون غیا، ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ نے اسپیشل کمرہ تیار کر کے رکھا ہے. الا من تاب، اتنے میں چھٹی نہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اگر یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ لوگ توبہ کریں اور ایمان والے بن جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک عمل کرنے والے بن جائیں. یہ بے نمازی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، ابھی تک یہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، ابھی تک یہ بے نمازی تھے، اگر یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہنا چاہتے ہیں، الا من تاب، پہلے یہ اللہ سے توبہ کرے. اے اللہ میں نے بڑی لاپرواہیاں کی ہے، میری عمر 25 سال ہو گئی، میری عمر 40 سال ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی، یہ توبہ کرے. اس کے بعد اللہ پر دوبارہ ایمان لائے، یعنی کلمہ پڑھے اور وعمل صالح،
نیک عمل کریں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ پھر یہ لوگ کہاں؟ جنت میں داخل۔ دیکھو بے نمازی رہے تو جہنم میں اسپیشل بیڈ روم تیار کیا گیا، اور جب توبہ کر لیے نمازی بن گئے تو جنت میں ان کا داخلہ منظور کر لیا گیا۔ سوچو میرے عزیز ساتھیو، نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔